شہدنا، سب نے کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں. اور یہ گویا ایک واقعہ ہوا ہے اور اللہ نے باقاعدہ عہد لیا ہے. اور اگر یہ عہد لیا ہے اور بات تو ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور حدیث سے بھی واضح ہے کہ عہد لیا ہے تو اس کا مطلب ہے عہد لیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے تو عہد تو وہ ہوتا ہے جو باقاعدی ہوش و حواس ہو. تو اس کا مطلب ہے ہم نے جب عہد لیا تھا تو وہ باقاعدی ہوش و حواس تھے ہم. اگر ہم باقاعدی ہوش و حواس تھے تو پھر وہ عہد یاد کیوں نہیں ہے؟ پھر یاد ہونا چاہیے. کوئی بندہ آج تک نہیں ہم نے دیکھا کہ جس کو یاد ہو کہ میں نے عہد لیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا. اس وقت کیسی کیفیت تھی، کہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ جب اللہ نے آواز دی الستو بربکم؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں. اللہ اکبر. تو اگر یہ واقعہ ہوا تھا تو پھر اس کی دو کیفیات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ ہم اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھے. اگر ہم ہوش و حواس میں نہ ہوں تو اس کو عہد کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ وعدہ ہے تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اس عہد کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو. تو اس کا مطلب ہے تھا تو وعدہ، اور وعدہ باقاعدی ہوش و حواس ہی ہوتا ہے. اگر ہم ہوش و حواس میں نہ ہوں تو وعدہ نہیں ہوتا. یہ رول آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ہوش و حواس میں نہیں تھے، ہم ہوش و حواس میں تھے اور باقاعدہ یہ عملاً ہوا ہے. اور یہ عملاً وقوع پذیر نہ ہوا ہوتا تو نہ قرآن کا یہ اسلوب ہوتا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت سے یہ بات بتائی ہوتی. لہذا اس پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، عملاً یہ واقعہ ہوا ہے. عالم ذر میں ہم تھے. اور یاد نہ رہنے کی کیا بات ہے؟ عالم روحانیت ہمیں یاد ہے کوئی؟ ہمیں تو وہ بھی نہیں یاد. تو عالم ذر کیسے یاد ہو سکتا ہے؟ ہمیں یاد نہیں ہے. اور یاد رہنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی. اس لیے کہ وہ جو پہلی تفسیر ہے فطرت میں رکھنے والی، یہ دونوں تفسیریں بیک وقت درست ہیں. یعنی واقعہ ہوا عملاً، اور پھر اللہ نے ہمارے ذہنوں سے تو محو کر دیا وہ واقعہ کب ہوا تھا، لیکن اللہ نے ہماری فطرت میں توحید کی پہچان رکھ دی. اللہ کی پہچان اور اللہ کے رب ہونے کا جو تصور ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رب کی عبدیت کا تصور اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں رکھ دیا. لہذا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص پیدا ہو اور وہ رب کا بندہ نہ ہو. انسان ہے اور وہ لازماً رب کا بندہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت میں عبدیت رب رکھی ہے. لہذا ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ عبد پیدا ہوتا ہے. ہر شخص کی فطرت میں عبدیت ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ پیدا جب ہوتا ہے اس وقت یہ رب کا بندہ ہوتا ہے، لیکن جوں جوں اس کے اندر شعور آتا جاتا ہے یہ پھر مخلوق کو اپنا رب بنا لیتا ہے. یہ رب بدل لیتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر فطرت توحید موجود ہوتی ہے، اس کے اندر توحید کا تصور موجود ہوتا ہے. لیکن وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے جو والدین ہیں، اس کا جو ماحول ہے، وہ اس کو یہودی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے. اس کے سارے یہ خلط ملط ہو جاتے ہیں، فطرت بگڑ جاتی ہے. فطرت اگر صحیح رہے تو انسان توحید پر ہے. اللہ نے تقاضا بھی یہی کیا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون. بیٹے پیدا کر کے آؤ گے، محنت کر کے کیا کرتے ہو؟ مال کماتے ہو. دنیا میں کرتے کیا ہو؟ مال اور اولاد. ساری زندگی انسان دو ہی کام کرتا ہے. مال کماتا ہے کہ میں شادی کروں، شادی کرتا ہے کہ بچوں کا شادی کرتا ہے تو پھر بعد میں ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالوں. مال اور اولاد. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن نہ مال نے کام آنا ہے نہ اولاد نے کام آنا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، دونوں کام نہیں آنے. اللہ کام کیا آنا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا. اللہ نے جو جس فطرت پر، جس سٹینڈرڈ پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا، انسان اگر دنیا کی آلودگیوں سے بچا کے، شیطان کی آلودگیوں سے بچا کے
اپنے نفس کی آلودگیوں سے بچا کے صحیح سالم دل اللہ کو پیش کر دے کہ اللہ میں جیسا گیا تھا اسی سٹینڈرڈ پہ میں اس کو آلودہ ہونے سے بچا کے واپس لے آیا ہوں، یہی اس کی کامیابی کے لیے کافی۔ اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت توحید۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں توحید اس طرح سے رکھ دی ہے، جیسے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ یہ جو خاتون ہے جس کے تو پاس ہے یہ تیری ماں ہے، کسی نے نہیں سمجھایا۔ اس نے اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا، وہ اپنی ماں کے پاس جا کے جو سکون محسوس کرتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں کرتا۔ یہ اس کو کس نے سمجھایا؟ اس نے تو نہیں دیکھا، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے بعین ہی۔ ہم نے وہ عہد ہوتے نہیں دیکھا، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہماری فطرت کے اندر ہے کہ توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی ماننا ہماری فطرت کے اندر ہے۔ فطرت بگڑتی ہے تو انسان اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا لیتا ہے، ہوتا پھر بھی یہ ابدیت رب میں ہے۔ کیوں؟ اس کی فطرت عبد کی بات ہے نا، یہ کسی نہ کسی کا ماتحت ہوتا، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی نہ کسی کا غلام ہوتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جو کہتا ہے میں کسی نظریے کا غلام ہوں، نہ میں کسی بھی چیز کا، نہ میں کسی وقت کے فرعون کا غلام ہوں، نہ میں کسی ملک کا غلام ہوں، میں بھئی کسی کا غلام نہیں، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں، میں آزاد آدمی ہوں، آزاد منش، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ تو وہ جو یہ کہتا ہے نا میں اپنی مرضی کرتا ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے۔ کیا تو نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یہ تو اس کی پوجا کرتا ہے۔ لہذا ہر شخص عبد ہے، فرق صرف یہ پڑے گا جو مخلوق کا عبد ہے نا وہ مارا جائے گا، اور جو اللہ کا عبد ہے، رب العالمین کا عبد ہے، وہ پار لگ جائے گا۔ فرق صرف یہ ہے ہر شخص عبد۔ تو نبیوں کی آمد کا مقصد بھی یہی بتایا ایک صحابی کی زبان میں، اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لا کے رکھنا اور واپس لے آنا، یہی نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہر شخص عبد ہے، لیکن اس کو رب العالمین کا عبد ہونا چاہیے، ان ارباب کا، ان اپنے خود ساختہ خداؤں کا عبد نہیں ہونا چاہیے جو مخلوق میں سے اس نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے قیدیوں سے، ساتھیوں سے کہا تھا کہ ارباب متفرقون خیر، کیا اتنے سارے رب جو بنائے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیا وہ بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اکیلا بہتر ہے جو زبردست قوت والا ہے، کیونکہ باقی سب کے پاس تو قوت ہی نہیں۔ لہذا یہ اصل میں انسان کی فطرت ہے۔ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید دے دی، اور فطرت کی پہچان، فطرت کے ذریعے سے انسان اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کو پہچان سکتا ہے بغیر کسی علم کے، اسی طرح انسان بھی بغیر کسی علم کے توحید کو پہچانتا ہے۔ آگے اس کی وجہ بتا دی۔ اب یہ عہد ہوا ہے، یادداشت سے محو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فطرت میں رکھا ہے، فطرت میں موجود ہے، لہذا ہر شخص کی فطرت ہے کہ وہ توحید کی پہچان اپنی فطرت کے اندر رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہو تم کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا۔ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے بالکل نابلد تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا اللہ ایک ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا، ہم تو اس سے غافل تھے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے، ان تقولوا لفظی معنی ہے یہ کہ تم یہ کہو، ان یہ کہ، تقولوا تم یہ کہو، یوم القیامت قیامت والے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت والے دن کہیں گے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو لا علم تھے۔ اب اللہ نے علم تمہاری طبیعت کے اندر رکھ دیا ہے،
تمہاری فطرت میں رکھ دیا ہے، اب بہانہ نہیں چلے گا قیامت تک۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور رسولوں کے ذریعے سے اس وعدے کو یاد کرواتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، وگرنہ عدل کے اصول کے تحت اگر کسی کے پاس کوئی نبی بھی نہ پہنچے، کسی کو کوئی یاد دہانی نہ کرائی جائے، تو پھر بھی وہ اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے روز ازل۔ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اور پھر بھی یہ مکلف ہے، پھر بھی اس کو یہ مسئولیت میں اس کو اس سے جواب لیا جائے گا قیامت والے دن کہ تجھے اگر نہیں کوئی نبی آیا، نہیں کوئی بتانے والا آیا تو اللہ نے تو تیری طبیعت کے اندر فطرت رکھ دی تھی۔ تو قیامت والے دن کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میرے تک تو یہ توحید کا علم ہی نہیں پہنچا، میں تو جاہل تھا، میں ناواقف تھا، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس سے غافل تھے، ناواقف تھے۔ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ ہے وجہ اس عہد الست کی، یہ ہے اس فطرت کی وجہ۔ ان تقولوا یوم القیامت، قیامت والے دن کسی کا کوئی بہانہ نہ ہو، بہانے ختم کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر رسول آتا ہے، نبی آتا ہے، تو وہ اصل میں یاد دہانی کے لیے آتا ہے، نذیر اور بشیر بن کے آتا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بن کے آتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس اصول کو یوں ترتیب دے دیا کہ فرمایا کہ ہم ہر ایک کو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے پاس ہم کوئی نہ کوئی رہنما بھیجتے ہیں۔ اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں، کوئی ایسا گروہ نہیں جن کے اندر ہم کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجتے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی اصول بنا دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ اس کی طرف ہم کوئی رسول مبعوث نہ کر دیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ حجت تمام پہلے ہو چکی ہے اور وہ روز ازل ہو گئی۔ فرمایا کہ اب قیامت والے دن کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اس بہانے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ کوئی شخص کہے کہ وہ میں تو لا علم تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا ignorance of law is no excuse، یہ دنیا والوں کا قانون ہے، یہ دنیا والوں کا قانون ہے کہ قانون سے لا علم ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں قانون سے لا علم ہوں لہذا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹریفک کا یہ اشارہ اس طرح ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال بتی پر رکنا ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گرین پہ چلنا ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا، کیوں؟ قانون جاننا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے قانون میں ignorance of law is excuse۔ اللہ کے قانون میں اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بہانہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن اللہ نے بہانہ چھوڑا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا روز ازل، اب یہ بہانہ نہیں چلنا، بتا دیا ہے تمہیں۔ قانون یہ ہے اللہ کا کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کا یہ عذر قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے روز ازل تمہیں توحید کا تصور دے دیا۔ الست بربکم والا تصور پہلے دن سے آ گیا، اب قیامت والے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اگنورنٹ تھا، مجھے